أسمع صوته الحنون لكن حبه في قلبي لا يزول. يا رسول الله قلبي يشتاق لم أراك، لكن حبي فاق لما تمشي في طرقات زماني. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بات چل رہی تھی غزوہ احد اور غزوہ خندق کے درمیان کے جو اہم واقعات، تو اس کے درمیان جتنے اہم واقعات ہیں ہم نے کور کر لیے، جس میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح، اور اس کے بعد جو واقعہ عفق پیش آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ کل ہم نے تفصیل سے کور کر لیا تھا۔ ایک بات جو کل اس واقعے سے متعلق رہ گئی تھی، جو میں ضروری سمجھتا ہوں ڈسکس کرنا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفوان بن معطل، جو تین صحابہ تھے جو مسلمان تھے، سچے پکے مسلمان صحابی تھے، لیکن منافقین کے پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے۔ تو ان تین صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے رسول اللہ کے سامنے کے کنفیس کر لیا، قرآن کے اندر احکامات نازل ہو گئے بہتان کے۔ تو ان تینوں صحابہ پہ حد جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی۔ وجہ کیا تھی کہ یہ دنیا کے اندر ہی اپنی جو اس غلطی تھی اس کا وہ خمیازہ بھگتنا چاہتے تھے، تاکہ اس کا جو عذاب ہے کل آخرت کے اندر جو ہے نا وہ نہ ہو۔ جبکہ دوسری طرف عبداللہ بن ابی جو مطلب سب سے آگے تھا، جو لیڈ کر رہا تھا اس پروپیگنڈا کو، اس کو ابن کثیر رحمہ اللہ جو ہے ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اسے جو ہے وہ اس کو کوروں کی سزا نہیں ہوئی، اور اس کی مختلف توجیحات جو ہے نا ریزننگ بیان کی ہے ابن قیم رحمہ اللہ نے۔ سب سے پہلی اور سب سے جو ہے نا امپورٹنٹ اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ یہ کہ عبداللہ بن ابی تھا تو بظاہر مسلمان نا، تو اس کے اوپر مسلمانوں والے احکامات لگنے چاہیے تھے، لیکن اس کے اوپر یہ حد کیوں جاری نہیں ہوئی؟ تو یاد رکھیں، حد جاری ہونے کا جو اللہ تعالیٰ نے کرائیٹیریا قرآن کے اندر بیان کیا نا، اس کرائیٹیریا میں ون آف دا کرائیٹیریا یہ بھی ہے کہ گواہ پیش ہو، یا تو آئیدر وہ بندہ خود کنفیس کر لے یا اس کے اوپر وٹنسز قائم ہو۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین جو تھے انہوں نے تو خود کنفیس کر لی نا اپنی غلطی کو، عبداللہ بن ابی کہاں سے کنفیس کرے گا؟ تو یہ جو ہے نا عبداللہ بن ابی جو تھا اس نے کنفیس نہیں کیا، اس لیے اس کے اوپر وہ حد جاری نہیں ہوئی۔ تو یہ ایکسپلینیشن دی ابن قیم رحمہ اللہ نے، جبکہ باقی تین جو صحابہ تھے انہوں نے کنفیس کر لیا اس چیز کو، اور وہ دنیا کے اندر اپنا جو ہے نا یہ گناہ کا جو ان سے غلطی ہوئی اس کا خمیازہ بھگتنا چاہتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 80 کوڑوں کی حد جو ہے ان تین صحابہ کے اوپر جاری کی۔ اور حسان بن ثابت کے بارے میں آتے کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت بعد میں معافی بھی مانگا کرتے تھے اس غلطی کے بعد۔ دیکھیں انسان کی کوالٹی یہی ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، یہ صحابہ کی غلطی بھی نا ہمارے لیے لیسنز ہیں، تو ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے کہ اگر کسی ٹائم پہ کسی پوائنٹ آف ٹائم پہ غلطی ہو جائے انسان سے، تو غلطی کے اوپر نا عبداللہ بن ابی نہیں بننا، حسان بن ثابت بننا ہے، مصطح بن اساسہ بننا ہے۔ غلطی ہو گئی کنفیس کر لیں، معافی مانگ لیں، اور جس کے حق تلفی ہوئی ہے اس سے معافی مانگ لیں، چھوٹے بن جائیں، اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو جائیں گے۔ رسول اللہ نے بیان کیا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو بلند کر دے گا۔ آج یہی وجہ ہے کہ حسان بن ثابت کا نام لیتے وقت ہم رضی اللہ تعالی عنہ رضو ان پڑھتے ہیں، اور عبداللہ بن ابی کا نام لیتے وقت بھی جو ہے نا دل کے اوپر کراہت اور بوجھ آتا ہے کہ یہ منافقین تھا، اس کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے رئیس المنافقین۔ تو غلطی ہو جائے تو ایک راستہ عبداللہ بن ابی کا ہے، اور دوسرا راستہ حسان بن ثابت اور مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ غلطی ہو گئی، کسی کی حق تلفی ہو گئی، اس سے دنیا کے اندر حساب کتاب برابر کر لیں۔ ہم لوگوں کی غیبتیں کر دیتے ہیں، لوگوں کی دل آزاریاں کرتے ہیں، لوگوں کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، یقین کریں کہ یہ وہ گناہ ہوں گے کہ جو کل قیامت کے دن اللہ بھی معاف نہیں کریں گے جب تک وہ شخص معاف نہیں کر دے گا۔ آپ نے مشہور روایت ہے سنی ہوگی، ایک شخص جو ہے نا کل قیامت کے دن پیش کیا جائے گا اللہ کے حضور، اس کے پاس بڑے لمبے جو ہے نا اعمال کے پہاڑ ہوں گے، اور بڑے اعمال ہوں گے، بڑے حج اس نے کیے ہوں گے، بڑے عمرے کیے ہوں گے، بڑی زکوٰۃ دی ہوگی، اور نمازی بھی اس کی ہوں گی، اور جناب بڑی جو ہے نا اس نے خیر کے کام بھی کیے ہوں گے، تو وہ اپنی نجات کو یقینی سمجھ لے گا۔ تو اتنے میں کچھ دعوے دار آئیں گے،
وہ دعوے دار اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اس کے خلاف مقدمہ لڑیں گے اور کہیں گے کہ اللہ اس نے دنیا میں ہمارا مال کھایا تھا. اللہ کہیں گے کیا چاہتے ہو؟ اللہ آج کا مال یعنی امال جو کرنسی ہوگی اس ٹائم کا وہ ہمیں دے دیجیے. اس کے امال جو ہیں جتنی اس نے زیادتی کی ہوگی اتنا مال اس کو دے اس کے امال دے دیے جائیں گے. ایک شخص آئے گا کہے گا اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے میرے پہ بہتان باندھا تھا، اس نے میری دل آزاری کی تھی. اللہ اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دیتے جائیں گے حتیٰ کہ یہ شخص بالکل کنگال ہو جائے گا اور دعوے دار ابھی بھی باقی ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ میری امت کا مسکین ہے جو کل کھڑا ہوگا کل قیامت کے دن. امال تو بہت ہوں گے لیکن وہ امال اس کو فائدہ نہیں دیں گے. تو امال ختم ہو جائیں گے لیکن دعوے دار باقی ہوں گے. تو پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے ڈال دیے جائیں گے. انصاف، کیونکہ ایک مالکی یوم الدین، حساب کے دن کا مالک اللہ ہے. کسی شخص کے اوپر ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کی جائے گی. اس لیے دنیا کے اندر لوگوں کی حق تلفی ہو جاتی ہے بعض اوقات کاروباری معاملات کے اندر، بزنس ڈیل کے اندر، امپلائمنٹس کے اندر. تو دنیا کے اندر اپنے جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں اس کو دنیا کے اندر کلیئر کروا لیں، آخرت میں کلیئر نہیں ہو سکتا. آگے بڑھتے ہیں. اگلا جو اہم واقعہ ہے وہ غزوہ خندق ہے. میں آپ کو بتا چکا کہ مدنی دور کے اندر کچھ سیرت میں جو بہت بڑے بڑے مائل سٹونز ہیں اس میں یہ تیسرا بڑا مائل سٹون ہے. پہلا بڑا مائل سٹون تھا غزوہ بدر، دوسرا احد، اور احد کے بعد جو تیسرا بڑا مائل سٹون ہے وہ غزوہ خندق ہے. اس غزوے کی سٹارٹنگ کیسے ہوئی، کیا ریزن تھی؟ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ غزوہ جو ہے نا اکثر سیرت کے جو مطلب رائٹرز ہیں ان کے نزدیک 5 ہجری کو یہ غزوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 5ویں سال یہ غزوہ جو ہے نا روح پذیر ہوا. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ بنو نذیر، آپ جانتے ہیں بنو نذیر جس کو کچھ عرصہ پہلے ہی ابھی مسلمانوں نے یہاں سے مدینہ سے ایگزائل کیا ہے. یہودیوں کا ٹرائب، یہودیوں کے 3 بڑے ٹرائب جو تھے مدینہ کے اندر آباد تھے. جو ہم نے جب مدینہ کی جغرافی کو پڑھا تھا اس نے میں آپ کو بتایا تھا کہ نمبر 1 بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع. 2 جو تھے وہ نکل چکے تھے جس میں سے ایک بنو نذیر تھا اور ایک ٹرائب ابھی باقی تھا. بنو نذیر کو بھی نکال دیا گیا تھا اور بنو قریظہ کو بھی سب سے پہلے نکال دیا گیا تھا. اب یہ جو بنو نذیر تھے یہ کہاں سیٹل ہوئے تھے؟ جا کے خیبر کے اندر. جب یہ وہاں جا کے سیٹل ہو چکے اور ان کے پاؤں وہاں پہ مضبوط ہو چکے تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف دوبارہ سے پروپیگنڈا کا آغاز کیا، کیونکہ ان کے دل میں مسلمانوں کی نفرت تو تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض اور کینہ بھرا ہوا تھا. اور جس ذلت کے ساتھ مدینہ سے ان کو نکالا گیا تھا وہ آپ دیکھ کر آ چکے ہیں کہ کتنی ذلت برداشت کرتے ہوئے یہ وہاں سے مدینہ سے نکلے تھے اور جہاد کرنے کی نوبت بھی نہیں آئی تھی. تو ان کے دلوں میں سخت مسلمانوں کی نفرت اس دور میں بھی تھی اور آج بھی ہے. ان یہودیوں کے دلوں کے اندر مسلمانوں کی نفرت دیکھنی ہے تو آج دیکھ لیں مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یہی نفرت ان کی اس ٹائم پہ بھی تھی مسلمانوں کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو انہوں نے کیا کیا، دوبارہ سے جو ہے نا پلاننگ سٹارٹ کی اور جو ادھر ادھر کے عرب کے قبائل سے ان کو موبلائز کیا. سب سے بڑا قبیلہ جو مسلمانوں کا سب سے دشمن نمبر 1 تھا اس ٹائم پہ وہ کون تھا؟ وہ قریش. مکہ کے اندر جو قریش کی گورنمنٹ تھی ان کو موبلائز کیا اور غطفان قبیلہ جو ایک بہت بڑا قبیلہ تھا ان کو ہائر کیا باقاعدہ. مطلب they do not have any problem with the Muslims، لیکن ان کو جو ہے نا انسینٹیوائز کیا، پیسے دیے، پے کیے کہ تم ہمارے ساتھ جو ہے نا غزوے کے اندر شرکت کرو، we would pay you، اور بہت بڑی اماؤنٹ جو تھی ان کو پے کی. تو پورے جو ہے نا قبائل کو جو مسلمانوں کے خلاف تھے اس میں سر فہرست جو قریش اور پھر یہ بنو نذیر والے خود اور جو تھے نا مختلف قبائل. آپ دیکھ کر آ رہے ہیں پہلے جتنے غزوات ہو رہے اس میں 1 on 1 جو تھا 1 on 1 اٹیک تھا. ایک مسلمان ورسز بنو مستلق، مسلمان ورسز قریش، مسلمان ورسز، اس طرح سے چل رہا تھا. لیکن اب اس غزوے کے اندر تمام قبائل جو تھے وہ یکجان ہو کے مسلمانوں کے خلاف اٹیک اور پلاننگ کر رہے تھے اور اس کو موبلائز کرنے والے کون تھے؟ یہودی تھے. اور یہودیوں نے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے 5 رکنی بینچ جو تھا وہ تشکیل دیا. 5 لوگوں کی کمیٹی بنی بنو نذیر کے اندر، یہ یہودی جو تھے، جس میں سے ٹاپ کے اوپر تھا حیی بن اخطب، یہ سردار تھا بنو نذیر کا. اس کے بعد سلمہ ابن حقیہ، کنانہ ابن ربی، حودہ ابن قیس اور ابو عمر،
یہ 5 لوگ تھے انڈر دا لیڈرشپ آف ہویئی بن اخطب. یہ پورے مدینہ مکہ کے اندر جو ہے نا مکہ اور مکہ کے ارد گرد جو قبائل تھے سب کے جو ہے نا وہ موبلائز کرنے کے اندر یہ ٹیم تھی جو انوالو تھی. جب سارے قبائل موبلائز ہو گئے تو ان سب نے مل کر 10,000 کی فوج جو تھی وہ اسمبل کی مسلمانوں کے خلاف جمع کرنے کے اندر یہ کامیاب ہوئے. اور اس میں جو سب سے بڑا نمبر تھا ان 10,000 کے اندر وہ قبیلہ بنو غطفان کے لوگوں کا تھا. قبیلہ بنو غطفان کے 6,000 لوگ تھے اور ان کو کتنی اجرت دی گئی کہ یہ ہمارے ساتھ جنگ لڑیں. 1 سال کی پیداوار خیبر کے اندر جتنی پیداوار خیبر کے اندر میں آپ کو بتا چکا کون آباد تھے, یہودی بنو نذیر آباد تھے. انہوں نے کہا کہ ہماری 1 سال کی جو پیداوار ہوگی وہ ساری کی ساری تمہیں بطور اجرت کے دے دی جائے گی. مطلب دیٹ واز اے ہیوج اماؤنٹ. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس ٹائم کے اوپر مدینہ اور مدینہ کے اطراف جو قبائل آباد تھے ان کی جو سورس آف انکم تھا وہ کیا تھا, وہ ہارویسٹ تھا, یہ کھیتی باڑی تھی جو کھجوروں کے باغات وغیرہ تھے. تو بنو غطفان کی مسلمانوں کی پرابلم نہیں تھی لیکن ان کو ایک بہت بڑی اجرت مل رہی تھی, انسینٹیو مل رہا تھا, پیسے مل رہے تھے, ٹھیک ہے نا, لڑنے کے. تو اس وجہ سے یہ بھی اس غزوے کے اندر مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا جڑ گئے. ادروائز ان کی مسلمانوں سے کوئی بہت زیادہ دشمنی نہیں تھی. اصل جو پیچھے مائنڈ سے جو ذہن چل رہے تھے وہ کون تھے, یہودیوں کے. جس طرح سے آج بھی دیکھیں ذہن یہودیوں کا چل رہا ہے اور پیچھے سے جو ہے نا فنڈنگ کون کر رہا ہے, امریکہ, اور ساتھ ان کے جو ہے نا کچھ سپورٹرز ہیں جو سارے مل کے جو ہے نا کام کر رہے ہیں. فرنٹ اینڈ کے اوپر کام کرنے والے کوئی اور ہیں, بیک اینڈ کے اوپر مائنڈ پلاننگ جو پلاننگ کرنے والے کوئی اور ہیں. اسی طرح سے یہاں پہ جو بیک اینڈ کے اوپر پلاننگ کرنے والے تھے وہ 5 یہودی بنو نذیر کے وہ لوگ تھے, اور آگے جو ہے نا بنو غطفان کے 6,000 لوگ. اور اسلامی تاریخ کے اندر 6 سالوں کے اندر آپ کتنے غزوات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑے وہ ہم دیکھ کر آ چکے. یہ سب سے بڑا غزوہ ہے کہ اس سے پہلے جو تھی میکسیمم جو مسلمانوں کا جو ٹاکرا وہ 1,000 کے لشکر کے ساتھ ہوا ہے. بدر کے اندر کتنے تھے, بدر کے اندر مسلمان 313 تھے, کفار کتنے تھے, 1,000 تھے. احد میں کیا تھی ریشو, مسلمان 700 تھے, 300 تو منافق الگ ہو گئے نا, اور ورسز کتنی تقریباً 3,000 تھے. یہاں پہ مسلمان جو تھے وہ 10,000 کے لشکر سے ٹکرا رہے تھے, اور یہ بہت بڑا غزوہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پیچھے سے آپ پورے ایک ٹریک ریکارڈ دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی پلاننگ ہوتی تھی مسلمانوں کے خلاف, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ویری الرٹ. آپ علیہ السلام کا جو پورا ایک انٹیلیجنس کا نیٹ ورک تھا وہ پورے عرب کے اندر پھیلا ہوا تھا. اور آپ پچھلے ہم نے غزوہ ذات الرقاع کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو بالکل لاسٹ قبیلہ آف دا عربین پیننسولو تھا, وہاں پہ بھی جب مسلمانوں کے خلاف کوئی جو ہے نا لوگ سر اٹھا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی تعاقب کیا, کیونکہ مسلمان پورے عربین پیننسولو کے اوپر غالب آ چکے ہوئے تھے. اور آپ علیہ السلام کو تمام عرب کی جو ہے نا خبریں پہنچ رہی تھیں. آپ علیہ السلام کی جو انٹیلیجنس سورسز سے وہاں سے آپ علیہ السلام کو اس بارے میں خبر پہنچی کہ اب سارے قبیلے کے جو لوگ جو مسلمانوں کے خلاف ہیں, بشمول قریش, بشمول یہودی اور قبیلے بنو غطفان والے, یہ یکجان ہو کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو ہے نا خبر پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا, صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا مشورہ کال کیا. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پرسنالٹی پھر جو ہے ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ علیہ السلام جو فیصلہ کرتے تھے وہ مشورے کے ساتھ کرتے تھے, ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی. دیکھیں اسلام کے اندر ٹو بی ویری کلیئر اینڈ ویری اسٹریٹ فارورڈ, اسلام کے اندر دیر از نو روٹس آف ڈیموکریسی, ایٹ دا سیم ٹائم دیر از نو روٹس فار ڈکٹیٹرشپ ایز ویل. اسلام کے اندر جو گورننس ماڈل ہے وہ شورا کا نظام ہے, جو ایکسپرٹس ہیں جو ایمان کے اندر بھی آن ٹاپ ہیں اور اپنی فیلڈ کے اندر بھی ایکسپرٹ ہیں, ان لوگوں کی کونسل بنتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ صحابہ کو بلایا, ٹھیک ہے نا, صحابہ تو ہزاروں کی تعداد کے اندر تھے, لیکن جو اس ٹائم کے لیے ریلیونٹ صحابہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کیا, مشورہ کیا, ساری بات بتائی کیا ہماری مسلمانوں کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مشورے کے اندر موجود تھے, اور آپ سارا جان کے آج پڑھ کے آ چکے کہ سلمان فارسی کس طرح سے ایمان لے کر آئے, کتنے کانٹیننٹس پھرے, ترکی, عراق, سیریا, اور پھر جو ہے نا آخر کے اندر عرب. یہ پورا واقعہ ہم تفصیل کے ساتھ کور کر کے آ چکے ہیں.
اور غلام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کس طرح سے آزاد کیا، رقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ جو گولڈ تھا آپ علیہ السلام نے ادا کیا. تو یہ سلمان فارسی جب آزاد ہو چکے تھے، جو پکے سچے جو تھے مسلمان اور جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، یہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے فارس کے اندر، کیونکہ یہ فارس کے تھے، ہم نے فارس کے اندر دیکھا کہ وہاں پہ ایک وار اسٹریٹجی یہ اڈاپٹ کی جاتی تھی کہ دشمن جس جانب سے حملہ آور ہوتا تھا وہاں پہ وہ خندق کھود دیتے تھے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کی یہ تجویز سنی، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انویسٹ کیا تھا سلمان فارسی کے اوپر، اور آپ اس ٹائم پہ ہم دیکھ کر آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 جو درخت تھے اپنے ہاتھوں سے اسے زمین کے اندر کاشت کیا تھا. یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ اور پھر جو گولڈ تھا وہ بھی خود رسول اللہ نے ادا کیا. اب سلمان فارسی ایک مسلم سٹیٹ کے بہت مضبوط فوجی جنرل بن کے ابھر کے سامنے آ چکے ہیں، اور بہت زبردست ایک وار اسٹریٹجی جو ان حالات کے اندر بہت زیادہ پریکٹیکل تھی، وہ رسول اللہ کو جب پرپوز کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت جو ہے نا اس کو پسند کیا. صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے بھی اس وار اسٹریٹجی کو بہت پسند کیا، اور اس کے اوپر فیصلہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو جو ہے نا یہ خندق کھودنے کا اب مشن جو ہے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو دیا. آگے کیا ہوا؟ اب اگلا سوال یہ تھا کہ خندق کس طرح سے کھودی جائے، یعنی ایک شہر کی چاروں اطراف کے اندر خندق کھودی جائے تو وہ تو پریکٹیکل نہیں تھا، چاروں اطراف کے اندر سے جو ہے نا وہ خندق کا کھودنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ یہ وار اسٹریٹجی ڈیوائز کی. مدینہ کی دو جو جگہیں تھیں، دو سائڈ جو تھیں، اللہ کی طرف سے نیچرل پروٹیکشن مدینہ کو آج بھی حاصل ہے. وہاں پہ ایک طرف جو ہے نا حرہ، اگر آپ اس امیج کو دیکھیں، ایک طرف ایک پورا پہاڑی سلسلہ ہے جسے حرہ واقم کہتے ہیں، جو چٹیل پہاڑ اور وولکینک ٹریکس ہیں. تو اس کے اوپر سے بھی آرمیز کراس کر کے نہیں آ سکتی تھیں. اور دوسری طرف حرہ برہ ہے کے نام سے ہے، جہاں سے جو ہے نا وہ یہ بھی والکینک ٹریکس ہیں، پہاڑ ہیں جہاں سے جو ہے نا کوئی جو ہے نا فوجیں نہیں آتی تھیں. اور تیسری جو طرف تھی وہاں پہ جو تھی باغات تھے اور آبادیاں تھیں جو ایک نیچرل شیلڈ کا کام دے رہے تھے. تو گویا کہ دو طرف پہاڑ تھے، ایک طرف آبادی تھی اور باغات تھے جہاں سے دشمن اٹیک نہیں کیا کرتا تھا. تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ یہ وار اسٹریٹجی اڈاپٹ کی کہ جو ایک جانب ہے، جو سامنے احد پہاڑ کی طرف سے ایک راستہ، آج بھی اگر آپ مدینہ جائیں تو احد کی جانب سے وہ ایک پورا جو نا راستہ ہے، وہ پوری دو پہاڑوں کے درمیان جو آپ یہ لائن دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ تشریف لائے، گھوڑے کے اوپر سوار تھے، صحابہ رضوان اللہ اجمعین ساتھ موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا یہ ٹریک، پوری نشاندہی، پوری لائنز ڈرا کی کہ جس کے اوپر جو ہے نا وہ خندق جو ہے نا کھودی جائے گی. تو یہ پورا ایک ٹریک تھا، یعنی کہ اب آپ جان چکے ہیں کہ تین طرف سے مدینہ کو نیچرل پروٹیکشن حاصل ہے اور ایک طرف خندق کھود دی گئی، اور یہاں سے اسی جانب سے جو ہے نا وہ جو سارے لشکر تھے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر اٹیک کیا. اور یہ غزوہ جو تھا انتہائی مسلمانوں کے اوپر مشکل تھا، سخت تھا. سردیاں تھیں، گرمیوں کا موسم نہیں تھا. اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین بیان کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اس کے جو ہے نا راوی ہیں، کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین خندق کو کھود رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری جو ہے نا وہ آرمی کو موبلائز کرنے کے لیے ٹیمز بنا دی تھیں، فوجی دستے بنا دیے تھے. اور روایات کے اندر آتا ہے کہ 10 صحابہ کے جماعت کو 40 فٹ جو ہے نا وہ خندق کی کھدائی جو تھی نا وہ ڈیڈیکیٹ کی گئی. یعنی ہر 10 صحابہ جو تھے 40 فیٹ جو ہے وہ لمبی خندق کھود رہے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اس خندق کی کھدائی کے اندر شامل تھے. اور سخت بھوک کا عالم تھا، سخت فقر کا عالم تھا، اور ظاہری بات ہے کہ مسلمانوں کی جو پوری ایک لاجسٹکس تھی وہ تو بالکل بند ہو کے رہ گئی نا. مسلمان ایک طرف جو مدینہ کی انٹرنس تھی وہاں پہ خندق جب کھودی جا رہی تھی تو بالکل جو ہے وہ انٹری اور ایگزٹ تھی مدینہ کی، بالکل وہ کولیپس ہو چکا ہوا تھا. تو جس وجہ سے مدینہ کے اندر اب سخت فقر کا عالم تھا،
کھانے پینے کی جو اشیاء تھی وہ پراپرلی ٹرانسفر اور ٹریول نہیں ہو پا رہی تھیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں روایت کے اندر کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین اس خندق کو کھود رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو تھے وہ سپاہی تھے صحابہ رضوان اللہ اجمعین، ان کے مورال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہمیشہ ہائی رکھتے تھے. ایک لیڈرشپ کوالٹی ہے کہ ایک جو لیڈر ہو اس کو اپنے سبارڈینیٹس کے جو مورال ہیں اس کو ہر قیمت پہ نہ ہائی رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھتے اور کہتے اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی جماعت کو، ان کے لیے دعا کرتے. کیا دعا کرتے؟ کہ اے اللہ حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اے اللہ فاغفر للانصار والمہاجر، اے اللہ آپ انصار اور مہاجرین کے سارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا مورال اور بلند ہوتا رسول اللہ کی دعا سن کے، اور وہ آگے سے اشعار پڑھتے نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ لوگ ہیں انصار صحابہ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی ہے. کس چیز کی؟ موت کی. موت جہاد علی الموت کی. مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن آخری دم تک، آخری خون کے قطرے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ایک جو ہے نا جذبات تھے صحابہ کے. حالانکہ خالی پیٹ تھے، بھوک تھی شدید، جو ہے نا ایک انزائٹی کی سچویشن تھی، اتنا بڑا لشکر آ رہا تھا، فیملیز تھیں پیچھے ان کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے صحابہ کا مورال جو ہے نا دعاؤں کے ذریعے سے ہائے رکھ رہے تھے. صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ علیہ صلی اللہ وسلم خود خندق کی کھدائی کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم اطہر جو ہے وہ گرد آلود ہو چکا ہوا ہے. اور آپ شمائل ترمذی کے اندر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اوپر زیادہ بال نہیں تھے. ہم اس کو اگر آپ شمائل ترمذی کا مطالعہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل شکل صورت، آپ علیہ وسلم کی فزیک جو ہے وہ ساری شمائل ترمذی کے اندر موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر کے اوپر یہاں سے لے کر ناف تک ایک بالکل باریک بالوں کی لکیر تھی، جسم کے اوپر زیادہ بال نہیں تھے. یہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ کا پورا جسم اطہر جو تھا کھدائی کرتے ہوئے گرد آلود ہو چکا ہوا ہے. آپ علیہ السلام کا جسم نظر نہیں آ رہا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ 10 لوگوں کی جماعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے جو خندق کی کھدائی کر رہے تھے. تو معلوم ہمیں کیا ہوا؟ لیڈرشپ کوالٹی یہ ہے کہ لیڈر شوڈ لیڈ فرام دا فرنٹ. یہ نہیں ہے کہ وہ دور بیٹھ کے اسے ایک آرڈرز دے رہا ہو کہ ایسے کر لو، ویسے کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز لیڈنگ رائٹ فرام دا فرنٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایکسکلوژن نہیں تھی کہ جی آپ علیہ السلام چاہتے، صحابہ تو چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حال میں راحت ملتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ جو تھے اس خندق کی کھدائی کے اندر مصروف تھے. اور اس طرح کی بھوک تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ بھوک سے نڈھال تھے. آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹ کے اوپر 3 پتھر باندھے ہوئے تھے. پتھر باندھنے کی نوبت تب کیوں آتی ہے کہ جب انسان بھوک کو برداشت کرتا ہے نا. ہم نے تو بھوک اس طرح سے کبھی برداشت نہیں کی ہے. ہم نے تو کبھی فقر کو نہیں دیکھا. اللہ نہ کرے کوئی شخص فقر کو دیکھے. ایک بھوک کی کیفیت ہوتی ہے، اس بھوک کی کیفیت سے اگلی کیفیت ہوتی ہے فقر کی کیفیت. اس فقر کی کیفیت سے آگے کیا ہوتا ہے کہ میدا بالکل جو ہے نا ساتھ لگ جاتا ہے اور انسان سے سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا، انسان آگے کی طرف جھک جاتا ہے. تو اس چیز کا پورا ویٹ کو بیلنس کرنے کے لیے اس ٹائم پہ کیا کیا جاتا تھا؟ اپنے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھ لیا کرتے تھے لوگ. تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے ایک پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 پتھر باندھے ہوئے تھے. اتنی بھوک اور فقر کا جو عالم تھا. یہ کون ہے؟ یہ وہ ذات ہے جن کے لیے پورا کائنات اور جو ہے نا یہ جہاں جو ہے نا وجود کے اندر آئے ہیں، وجہ وجود کائنات ہے. اور اس حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور روایات کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی فرما رہے تھے اے اللہ آپ کی ہدایت کے بغیر ہم کبھی فاتح نہیں ہو سکتے، اور اگر آپ ہمارے دلوں پر سکینہ نازل نہیں کریں گے تو ہم اس ایسے سخت موقع کے اوپر گھبرا جائیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل اللہ کے حضور دعائیں کر رہے تھے. اب یہ کیفیت ہے مدینہ کی. صحابہ جو تھے خندق کی کھدائی میں مصروف ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خندق کی کھدائی کے اندر مصروف ہیں. تو اسی اثناء کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی کہ جو ایک یہودی قبیلہ
مدینہ کے اندر موجود تھا. میں آپ کو بتا چکا کہ 2 قبیلے تو نکل چکے تھے, بنو نذیر والے اور بنو قینقاع والے. ایک قبیلہ آباد تھا, وہ کون سا تھا؟ بنو قریظہ. اب یہ میپ کو اب دوبارہ دیکھیں, یہ بنو قریظہ, یہ مدینہ ہے, اور مدینہ کی اطراف کے اندر ہی یہ بنو قریظہ کا قبیلہ آباد تھا. اور اب آپ دوبارہ سے ریکال کریں, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے میثاق مدینہ قائم کیا, دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ. اس کے اندر کیا جو ہے اس کانسٹیٹیوشن کے اندر کیا تھا کہ مدینہ کے اوپر اگر کوئی حملہ کرے گا تو سارے مل کے اس کا ڈیفینس کریں گے مدینہ کا. بنو نذیر والوں نے بھی اس کی مخالفت کی, بنو قینقاع والوں نے بھی اس کی مخالفت کی. اب آخر کے اندر یہ بچے تھے صرف یہودی, بنو قریظہ والے. اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو قریظہ والے بھی اب اپنے اس معاہدے سے پیچھے ہٹ چکے ہیں, اور یہ بنو قریظہ والے جو تھے در حقیقت میں اندر بیٹھ کر کفار کو سپورٹ کر رہے تھے. کہ انٹیلیجنس جو تھی اتنی اسٹرانگ تھی کہ اللہ کے نبی کو جب یہ خبر ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں یہ بھی ایک نا لیڈرشپ کوالٹی ہے کہ کوئی خبر ملے, کوئی نیوز ملے, اس کے اوپر بلائنڈلی جو ہے نا وہ ریئیکٹ نہیں کیا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپوائنٹ کیا کہ وہ جائیں اور اس خبر کی تصدیق کریں. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر گئے اور اس خبر کی تصدیق کے لیے روانہ ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹ انسٹرکشنز تھیں کہ اگر اے زبیر تمہیں معلوم ہو کہ یہ بات ٹھیک ہے تو اس خبر کو پبلکلی ڈسکلوز نہیں کرنا. اگر تمہیں یہ پتہ چلے کہ وہ جو ہے نا یہ جھوٹی خبر تھی پھر اس کو پبلکلی ڈسکلوز کر دیں. اگر تو یہ خبر سچی ہو تو پبلکلی ڈسکلوز نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ اس سے صحابہ کے مورال ڈاؤن ہوں گے, ایک پینک کریٹ ہوگا, جو لوگوں کے اندر جو کام کی موٹیویشن پیدا ہو چکی ہوئی ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے. اس لیے یہ بری خبر کو, یہاں پہ لیسن ملتا ہے, بری خبروں کو نا ہمیشہ پروپیگیٹ نہیں کرنا چاہیے. آج ہمارا جو ایک پورا ایک مزاج ہے وہ ہے ہی ہے, ہر میڈیا چینل کے اوپر جو اینکر بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس کوئی اچھائی نہیں ہے, صرف برائی ہے. پاکستان میں یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ جو ہے نا برا, ایک یہ بم گر گیا, یہ بم گر گیا, بس. اور مطلب ہر طرف جو ہے نا ایک کیوس کی سچویشن ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک سنت یہاں پہ نظر آتی ہے, اگر کوئی ایسی خبر ہو جو لوگوں کے مورال کو ڈاؤن کرے تو کیا کریں, اس خبر کو پبلک نہ کریں. ہاں, تو آج میڈیا جو ہے نا اس کو کر کے رہا ہے, صرف ایمپلیفائی کر رہا ہے. تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے, اب یہ پوری رسول اللہ کی ایک مصلحت تھی اور اس کی ریزن میں آپ کو بتا چکا. جب حضرت زبیر بن عوام جو تھے وہ روانہ ہوئے, اب رسول اللہ نے ان کے ساتھ 200 لوگوں کا ایک فوجی دستہ اور 300 صحابہ کا ایک فوجی دستہ حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ بھجوایا, ٹو شو کہ مسلمان جو ہے نا ابھی پاور کے اندر ہیں, اور اگر تم لوگ یہ اندر بیٹھ کے اگر مسلمانوں کی مخالفت کرو گے تو وی وڈ ڈیل ود یو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 صحابہ کا دستہ زبیر بن عوام کے ساتھ بھجوایا. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نے جب جا کے پوری اس کی انویسٹیگیشن کی تو معلوم ہوا کہ بنو قریظہ والے اندر سے بیٹھ کے یہ ان غزوہ احزاب کے جتنے قبیلے تھے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور 20 اونٹ خوراک سے لدے ہوئے ان کی طرف روانہ کر رہے تھے, اندر مدینہ سے بیٹھ کر اندر سے مسلمانوں کی جڑیں کاٹ رہے تھے. حضرت زبیر بن عوام نے ان 20 اونٹوں کو بھی پکڑ لیا اور ان کو اپنے قبضے اور تحویل میں لے لیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموشی سے آ کر بتا دیا کہ اللہ کے نبی بنو قریظہ والے اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹ چکے ہیں, اور یہ خبر جو آپ تک پہنچی بالکل ٹھیک ہے. اب یہ ایک دوسری جو ہے نا ایک کیوس کی سچویشن تھی, ایک طرف سے 10,000 کا فوجی لشکر, دوسری طرف سے خندق کی کھدائی اور بھوک فقر کا عالم, اور تیسری سب سے بڑی خبر جو تھی اس ٹائم پہ وہ یہ تھی کہ اندر جو بنو قریظہ والے بیٹھے ہوئے ہیں, خندق تو باہر کے دشمن سے بچا لے گی, اندر جو بیٹھے ہوئے دشمن مسلمانوں کے, ان سے کیسے جو ہے نا وہ ڈیل کریں. ایک طرف اتنی بڑی جو ہے نا 10,000 لوگوں کا فوجی لشکر اور ایک طرف اندر کا دشمن, دونوں کو کیسے بیلنس آؤٹ کیا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو ہے نا بالکل ان کی نروس کو کام ڈاؤن رکھنے کے لیے اس نیوز کو پبلک نہیں کیا. اب آگے ہوا کیا, مسلمان جو تھے وہ سخت آزمائش کے اندر تھے,
اور اس موقع کے اوپر قرآن نے اس پورے واقعے کو کس طرح سے نریٹ کیا ہم وہ دیکھتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیات ہیں، آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم اپنے اوپر، اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے اوپر سے فوجی لشکر آئے، 10,000 کی فوج، اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا۔ اللہ نے مسلمانوں کی آگے مدد کیسے کی وہ قرآن کے آگے آیات کے اندر آ رہا ہے۔ اس مدد سے پہلے جو مسلمانوں کی کیفیت تھی اس ٹائم پہ، جب یہ خبر، بہرحال بنو قریظہ کی خبر بھی مسلمانوں کے اندر ایک حد تک ہی ریٹین ہو سکتی تھی، لیکن یہ خبر بھی بعد میں لیک ہوگی، تو مسلمانوں کی جو کیفیت تھی اس موقع کے اوپر، قرآن اس کو کیسے نقل کر رہا ہے، اذ جاؤکم من فوقکم، یہ لشکر جب تمہارے اوپر کی جانب سے آئے، ومن اسفل منکم، اور نیچے کی جانب سے آئے۔ اوپر کی جانب سے کیا مطلب؟ جو قریش کا لشکر تھا 10,000 کا، اور نیچے کی جانب سے یہ بنو قریظہ جو اندر کے دشمن تھے۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار، حالت یہ تھی کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وبلغت القلوب الحناجر، دل جو تھے وہ کلیجے پھٹنے کے قریب آگے ہو چکے تھے، یعنی اتنا خوف تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، دیکھیں خوف جو ہے نا، خوف یہ ایک ہیومن انسٹنکٹ ہے، اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے اوپر انسان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اس ریئیکشن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پہ آگے جو منافقین کا ریئیکشن تھا وہ آپ دیکھ لیں، لیکن یہ صحابہ کی کوئی شان کے خلاف نہیں تھا جو قرآن نقل کر رہا ہے۔ خوف از اے نیچرل ہیومن انسٹنکٹ، اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا، اور اس درجے کا خوف تھا کہ آپ قرآن کی آیات کو دیکھیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے خیالات تمہارے دلوں میں آ رہے تھے، یعنی کب اللہ کی مدد آئے گی، اور طرح طرح کے جو وساوس صحابہ کے دل میں آ رہے تھے۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ وساوس کا آنا برا نہیں ہے، وساوس کا لانا برا ہے۔ ٹھیک ہے، آج بہت سے لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ جی ہمیں ایسے وساوس آتے ہیں اور اس کا ہم مطلب اس کا جو ہے نا وہ کیا کریں۔ وساوس کا بڑا سمپل علاج ہے، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو بھی وساوس آتے تھے، قرآن کی آیت بتا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک موقع پہ صحابہ نے رسول اللہ سے کہا کہ اللہ کے نبی، ایسے وساوس آتے ہیں، ایسے وساوس آتے ہیں کہ ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ ہم جل کے راکھ ہو جائیں، چاہے جائے کہ اس وسوسے کو اپنی زبان کے اوپر لے کر آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا واقعی ایسا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی واقعی ایسا ہی ہماری کیفیت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ تو ایمان کی علامت ہے، امان کی علامت ہے وساوس کا آنا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ شیطان ڈاکہ وہاں پہ ڈالتا ہے جہاں پہ خزانہ موجود ہوتا ہے۔ ایمان جس سینے میں موجود ہوتا ہے وسوسہ وہاں پہ آتا ہے، جس سینے میں ایمان نہیں ہوتا وہاں پہ وسوسہ نہیں آتا۔ تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی کیفیت اللہ کیا بیان کرے، اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون، ہنالک، یہ وہ وقت تھا۔ اب ہاں ایک اور چیز یہیں پہ سمجھ لیں، میں نے کہا خوف کا سوار ہونا برا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ بھی خوف کی کیفیت طاری ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پکڑا تو وہ اژدہا بن گیا، فخر موسیٰ، وہ جو موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کے بھاگے، اور اللہ نے کہا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرے مت۔ تو خوف تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پہ بھی طاری ہوا تھا سانپ کو دیکھ کر۔ تو خوف از اے نیچرل انسٹنکٹ، اس پہ ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ جو ریئیکشن منافقین کا تھا وہ قرآن نے کنڈیم کیا۔ مسلمانوں کا جو ایک نیچرل ایک جو خوف تھا اس کو قرآن نے کنڈیم نہیں کیا۔ اب آگے پوری منافقین کا اس پہ کیا ریئیکشن تھا اس سے متعلق قرآن کی آیات آ رہی ہیں۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، اس موقع کے اوپر آزمائے گئے ایمان والے، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور سخت آزمائے گئے۔ زلزلوا زلزلے سے ہے، جس طرح سے سختی کے ساتھ کسی چیز کو جھنجھوڑا جاتا ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے اوپر اتنی سخت آزمائش تھی، قرآن کہہ رہا ہے وزلزلوا زلزالا شدیدا، سخت جھنجھوڑے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اب آگے اس خوف کی کیفیت کے اوپر منافقین کا کیا ریئیکشن تھا وہ دیکھیں۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جن کے دلوں کے اندر نفاق کا مرض تھا، وہ کہنے لگے مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، یہ تو کہتے تھے کہ تم کیس اور کسرا کے اوپر فاتح ہوگے۔ اسی خندق کی کھدائی کے اندر ایک چٹان جو تھی وہ ایسی جو ہے نا نکلی جو کسی سے ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے نا وہ خندق کے اندر اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال کو پکڑا اور جب چٹان کے اوپر مارا تو اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک روشنی نکلی، صحابہ نے اس روشنی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
پھر دوسری کدال رسول اللہ نے ماری، پھر روشنی نکلی، پھر صحابہ نے بھی اس روشنی کا مشاہدہ کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس روشنی کے اندر کیس اور کسرا کے محلات اللہ نے دکھائے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ مسلمان جو ہے ان کیس اور کسرا کے محلات کے اوپر فاتح جو ہے نا ہوں گے. تو اس موقع پہ منافقین اور جو تھے نا وہ بڑھ چڑھ کے باتیں کرنے لگے جو قرآن یہاں پہ بیان کر رہا ہے. وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. کھانے کو پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، فقر کی حالت ہے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور خواب کس کے دیکھ رہے ہیں؟ کیس اور کسرا کے. یہ سب جھوٹ ہے. یہ منافقین کا ریئیکشن تھا. خوف تھا، اس پہ ریئیکشن کیا تھا؟ زبان سے اظہار کیا، اور باقی جو صحابہ جو جن کے مورال ہائے تھے ان کے مورال کو بھی ڈاؤن کرنے کی کوشش کی. تو یہ ریئیکشن غلط تھا منافقین کا. انہوں نے جھٹلا دی کہ اللہ نے جو وعدے کیے ہوئے سب جو ہے نا جھوٹے وعدے تھے. وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک اور جو تھی حکمت اپنی اپنائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مدینہ کے اندر بنو شاید نذیر کے جو کچھ محلات اور فورٹریسز تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچے اور عورتیں تھیں انہیں وہاں پہ جو ہے نا وہ پناہ دے دی، تاکہ صحابہ ذہنی یکسوئی کے ساتھ، پیس آف مائنڈ کے ساتھ، اپنی فیملیز کی پرواہ کیے بغیر وہ اس خندق کی کھدائی کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لے سکیں. اب یہ جو منافقین تھے نا، یہ ان کے دلوں کے اندر تو خوف تھا، یہ تو لشکر کا سامنا نہیں کر سکتے تھے. یہ آتے رسول اللہ کے پاس اور کہتے اِنَّ بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ، اے اللہ کے نبی ہمارے گھر پہ کوئی مرد نہیں ہے، ہماری بیوی بچی جو ہیں وہ بالکل گھر پہ اکیلے ہیں، آپ ہمیں اجازت دے دیجئے ہم اپنے گھر باہر جا کے بیٹھ جائیں. حقیقت میں کیا تھی بات یہ تھی کہ وہ ان کے اندر ہمت اور کریج نہیں تھا کہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر جو ہے نا وہ ساتھ مل کر جہاد کر سکتے. تو وہ آتے لیم ایکسکیوزز بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، اور رسول اللہ ان کو رخصت دے دیتے تھے. لیم ایکسکیوزز، اتنے لیم ایکسکیوزز کہ سامنے سے پتہ چلتا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے. إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، یہ چاہتے یہ تھے کہ یہ فرار حاصل کر لیں. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. یہ اس سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے اللہ کے سامنے وعدے کر چکے ہیں، اور ہر موقع پہ انہوں نے اپنا وعدہ جھوٹا کیا. تو قرآن نے یہاں پہ منافقین کا ریئیکشن ذکر کیا، صحابہ کا ریئیکشن بھی ذکر کیا، وہ ایک فطری ریئیکشن تھا. اور منافقین کا ریئیکشن کیا تھا کہ وہ طرح طرح کی جو ہے نا باتیں کرنے لگے اور وہاں سے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. تو یہ ان کا ریئیکشن تھا. مسلمانوں کا اس کے برخلاف کیا ریئیکشن تھا؟ سورہ احزاب کی آگے آیت نمبر 22 کے اندر آئے گا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ. اب ہوا کیا؟ وہ جو 10,000 کا فوجی لشکر تھا وہ بالکل مدینہ کے قریب آ گیا، اور خندق کی دوسری جانب اپنا انہوں نے پڑاؤ ڈالی. ان کے لیے بھی ایک بالکل سٹرینج چیز تھی، کیونکہ عرب کے اندر کبھی کوئی ایسی جنگ نہیں لڑی گئی جس کے اندر خندقیں کھودی گئی. they were not mentally prepared to handle this situation کہ اب خندق کو عبور کیسے کرے، وہ ایک چیلنجنگ چیز تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کی دوسری جانب، یعنی کہ دیکھیں یہ خندق ہے، خندق کی ایک طرف تو قریش اور 10,000 کی فوجیں ہیں، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے فوجی دستے جو تھے وہ تعینات کر دیے ہوئے تھے. اور روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس کے اندر ایک بالیش جگہ بھی خالی نہیں تھی، یعنی کہ اتنی وہاں پہ جو ہے نا بڑی فوج مسلمانوں کی بھی تعینات تھی پروٹیکشن کے لیے. جب مسلمانوں نے اس لشکر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ ان کی زبان پہ کیا جاری ہوا؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ. جب ایمان والوں نے ان لشکروں کو آتے ہوئے دیکھا، قالوا، وہ کہنے لگے هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہی تو وہ ہے جس کا اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پہلے وعدہ کر دیا تھا. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچ بتایا تھا. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. صحابہ سامنے لشکر کو دیکھ رہے تھے اتنے بڑے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایمان بڑھ رہا تھا آگے. ان کے ایمان کے اندر کمی نہیں آ رہی تھی، ان کا ایمان اور بڑھ رہا تھا. یہ مسلمانوں کا ریئیکشن تھا، اور ایک طرف آپ منافقین کا ریئیکشن دیکھ چکے. کچھ مزید جو کمنٹس منافقین کے تھے، حضرت معتب بن قسیل جو ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
خندق کی کھدائی جب کر رہے تھے تو یہ منافقین کہنے لگے کہ یہ وہ مسلمان ہیں جو ابھی دعویٰ کر رہے تھے کہ اللہ جو ہے مسلمانوں کو کیس اور کسرا کے محلات کے اوپر فتح دے گا. تو اس طرح کے کمنٹس جو تھے نا وہ کنٹینیوسلی دے رہے تھے. فقر کی کیا کیفیت تھی، حضرت انس بن مالک کی یہ روایت کو ذرا غور سے دیکھیے گا. حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے جو تھی اور چربی بھی جو بالکل خراب ہو چکی ہوتی تھی. اور جب وہ چربی صحابہ اپنے مطلب جسم کے اندر توانائی حاصل کرنے کے لیے اس چربی کو استعمال کرتے تھے تو اس چربی سے بو آ رہی ہوتی تھی. یعنی کہ مسلمان اس سخت فقر کی حالت کے اندر تھے، اتنا فقر تھا اس موقع کے اوپر. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو چربی ہوتی تھی وہ بالکل گل سڑ چکی ہوتی تھی، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے صحابہ جو تھے مجبور تھے کہ اس جو ہے نا چربی کو استعمال کریں. اور امام جو الواقدی ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو منافقین تھے وہ کنٹینیوسلی مسلمانوں کے اوپر بمبارڈمنٹ کر رہے تھے تانوں کی. کس چیز کے تانے؟ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے چکا. تو ان کا کنٹینیوسلی یہ کام تھا کہ وہ مسلمانوں کے مورال کو ڈاؤن کر رہے تھے. حالانکہ صحابہ اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ محمد ابن مسلمہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا دن اور رات برابر تھے. ہم اتنے خندق کی کھدائی کے اندر مصروف تھے کہ نہ دن کے اندر آرام کرتے تھے نہ رات کے اندر، کیونکہ ٹائم بڑا شارٹ تھا. وہ قافلہ ادھر سے پہنچ رہے تھے اور یہاں پہ جو ہے نا وہ صحابہ جو تھے جو خندق کی مکمل کھدائی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی اس کو مکمل کرنا تھا. اس کے اندر دن میں بھی کام کر رہے تھے اور رات کے اندر بھی کھدائی کر رہے تھے. اب جب غزوات آ گئے اور مسلمان آمنے سامنے ہو چکے، اب obviously اس خندق کو تو عبور کرنا 10,000 کی فوج کے لیے پاسبل نہیں تھا. تو جنگ کے آغاز کے اندر سب سے پہلے مبازرات ہوتی تھی. میں نے آپ کو بتایا کہ احد کے اندر بھی مبازرات ہوئی، بدر کے اندر بھی مبازرات ہوئی. مبازرات کسے کہتے تھے؟ ہیڈ آن ہیڈ کولیوژن. ایک دشمن کا آدمی سامنے آتا تھا اور ایک مسلمانوں کا. تو اس موقع کے اوپر مشرکین کا جو گروہ تھا اس میں ایک شخص عمر نامی تھا. وہ ہی واز اے چیمپئن، اور وہ سب سے جو ہے نا مضبوط سپاہی تھا ان کا. تو اس نے جو ہے نا وہ میدان کے اندر آیا، اس نے مبازرات کی دعوت دی. اور مسلمانوں میں سب سے پہلے اس کی مبازرات کی دعوت قبول کی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی میدان میں بھی کون آ رہے ہیں؟ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبر، وہ سب سے پہلے میدان کے اندر اتر رہے ہیں. اور یہ چیز آپ پہلے بھی دیکھ کر آئے ہیں، وہاں پہ غزوہ احد کے اندر بھی ایسے ہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے خاندان کے لوگ تھے وہ سب سے پہلے میدان کے اندر آتے تھے. علی بن ابی طالب میدان کے اندر اترے، اور اب ان دونوں کا علی بن ابی طالب اور عمر علی بن ابی طالب سے پوچھنے لگا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو علی بن ابی طالب نے اپنا نام بتایا. تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ میں کہا میرا تو قبیلہ جو ہے نا میں عبد المناف کی اولاد میں سے ہوں. تو نہیں، وہ اس نے پوچھا کہ تم کیا عبد المناف کی اولاد میں سے ہو؟ تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ میں جو ہے نا ابو طالب کی اولاد میں سے ہوں. تو جب اس نے یہ سنا کہ ابو طالب کی اولاد میں سے ہیں تو کہا تم واپس چلے جاؤ، میں تمہارے سے نہیں لڑوں گا، تم کسی بڑے کو لے کر آؤ، تمہارا میرا جو ہے نا وہ جوڑ نہیں بیٹھتا. تو علی بن ابی طالب نے کہا تم میدان میں تو آؤ کہ مجھے تمہارا قتل کرنے کے اندر کوئی جو ہے نا وہ تردد نہیں ہے. تو اس نے ایک زوردار حملہ انہی باتوں یہ بھی ایک جنگی ٹیکٹک ہوتا تھا، باتوں کے اندر ایک دم سے اٹیک کر دیتے تھے. تو اس نے ایک دم سے زوردار اٹیک کیا علی بن ابی طالب پہ. علی بن ابی طالب کی ڈھال کے اوپر اس کی تلوار اس زور سے لگی کہ وہ ڈھال جو تھی وہ اندر کی طرف دھس گئی. اتنا سویر اٹیک تھا، لیکن یہ اٹیک جو تھا اس کا سویر اس کی اپنی موت کا ذریعہ بن گیا. اس کی تلوار یہاں پہ پھنس گئی. حضرت علی بن طالب نے اپنی تلوار سے اس کی گردن پہ وار کیا. اور یہ بھی یاد رکھیں اس ٹائم پہ جو زیریں ہوتی تھی وہ مکمل ہیڈ ٹو ٹوز پوری پروٹیکشن ہوتی تھی، اور بڑی چھوٹی جگہ ہوتی تھی جہاں سے تلوار داخل ہوتی تھی. تو علی بن طالب نے وہاں سے اس کی جو ہے نا جہاں سے تھوڑا سا ویکیوم ہوتا تھا اٹیک کرنے کا، وہاں سے اس کی گردن کے اوپر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا. جو قریش کا اور جو دشمنوں کا سب سے بڑا اور مضبوط کمانڈر تھا وہ ہیڈ آن ہیڈ کولیوژن کے اندر مسلمانوں کے ہاتھ قتل ہو گیا. دوسرے نمبر پہ جو یہ مبازرات ہوئی اس میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں. آپ سعد بن معاذ کو جانتے ہیں، یہ اوس کے بڑے سردار تھے، ہم نے کل بھی ان کے بارے میں پڑھا.
سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے بڑے زبردست سنائپر تھے. سنائپر سمجھتے ہیں جو دور سے اٹیک کرتا ہوتا ہے. تو انہوں نے دیکھا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا, اللہ ان کے حال پہ رحم کرے, کہ یہ جنگ کے اندر زرہ انہوں نے پہنی ہوئی تھی, لیکن ان کے جو ہاتھ تھے وہ زرہ کے اندر کورڈ نہیں تھے, ہاتھ اور بازو ننگے تھے, صرف سینے کے اوپر ان کی زرہ تھی. اور ایک جو بڑا دلیر آدمی ہوتا تھا, بڑا وہ اس طرح کی زرے وغیرہ پہنا کرتا تھا. اور یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فزیک تھی, ہی واز ویری ٹال اور ہی واز ویری ویل بلٹ, بڑے اسٹرانگ جو ہے نا جسم کے تھے. تو سعد بن معاذ نے ایک جو ہے نا وہ ایک دشمن کے ایک سپاہی کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں کے سامنے اتراتا ہوا آ رہا ہے, اور کبھی اپنی جو ڈھال ہے اس کو آگے کر رہا ہے, اپنے چہرے کے اوپر کبھی نیچے کر رہا ہے, اوپر نیچے کر رہا ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے دور سے اس سے جو ہے نا اس شخص سے جو ہے نا وہ تیر کا نشانہ لیا. جیسے ہی اس نے وہ ڈھال جو تھی اپنے سر سے نیچے کی, رائٹ آن ہز ہیڈ, سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹیک کیا, اور یہ شخص بھی جو ہے نا وہ جہنم واصل ہو گیا. لیکن اسی غزوے کے دوران, کیونکہ اٹیکس تو ہو رہے تھے, آمنے سامنے فوجیں تو تھیں, تیر تو برس رہے تھے, تو اسی کے دوران حضرت اس کو قتل کرنے کے بعد سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک اور اٹیک ہوا دشمن کا, جس سے ان کی پوری بازو جو تھی وہ کٹ گئی, اور ایک ریشہ تھا صرف جس کے ساتھ ان کی بازو جو تھی وہ لٹک رہی تھی اس غزوے اسی خندق کے موقع کے اوپر. تو حضرت سعد بن معاذ جو تھے وہ شدید زخمی ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مکمل روایت کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے. اب یہ جو تھی یہ مبازرات چل رہی تھی اور جنگ کو کئی دن گزر چکے ہوئے ہیں, یعنی یہ جو محاصرہ تھا اس موقع کے اوپر وہ 1 مہینے تک جاری رہا. 1 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹریٹجی اڈاپٹ کی. میں آپ کو بتا چکا کہ 6000 کا لشکر تھا کس کا, بنو غطفان کا, اور ان کا مسلمانوں سے کوئی دشمنی نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ وار اسٹریٹجی اڈاپٹ کی کہ ان بنو غطفان والوں کے ساتھ ایک الائنس کرنے کی, خفیہ الائنس کرنے کی کوشش کی. ان کے 2 بڑے سرداروں کو بلایا, اور یہ بات یاد رکھیں, فوجیں آگے ادھر مطلب آپ ادھر ادھر ٹریول نہیں کر پا رہی تھی, لیکن انڈیویجولز آتے جا رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غطفان کے 2 بڑے سرداروں کے ساتھ مذاکرات کیے, اور انہیں اس چیز کا لالچ دیا کہ تمہارا مقصود کیا ہے یہاں پہ جنگ میں. انہوں نے کہا ہمارا مقصود تو صرف پیسہ لینا ہے, تو تم آج مسلمان پیسہ دیں گے تو ہم ابھی واپس چلے جائیں گے الٹے پاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو ایک 10,000 کا کوئلیشن تھا اس کو توڑنے کے لیے بنو غطفان کے ساتھ مذاکرات کیے, اور اس چیز کے اوپر انہیں تیار کر لیا کہ مسلمان مدینہ کی 1/3 جو پیداوار ہوگی وہ ان کو جو ہے وہ اجرت کے طور پہ دیں گے, اس شرط کے اوپر کہ یہ ابھی 6000 کا لشکر واپس نکل جائے گا. یہ ایک وار اسٹریٹجی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب یہ پورا معاہدہ لکھا گیا ان 2 سرداروں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان. اب اس کے اوپر دستخط ابھی نہیں ہوئے تھے اور اس کے اوپر کوئی گواہ نہیں قائم ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی بنیادی جو نکات تھے طے کرنے کے بعد حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ, یہ 2 کون ہیں, آپ کل بھی دیکھ کر آئے کہ یہ اوس اور خزرج کے بڑے سردار تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا, اور یہ ساری بات جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ذکر کی. حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی, کیا آپ کو یہ بذریعہ وہی حکم ہوا ہے یا یہ آپ کی اپنی ذاتی تجویز ہے ہماری بہتری کے لیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میری تجویز ہے تم لوگوں کی بہتری کے لیے. تو سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی, اگر یہ آپ کی ذاتی تجویز ہے اور اگر یہ آپ کا حکم نہیں ہے اور وحی نہیں ہے, تو ہم آپ سے یہ عرض کریں گے کہ آپ اس معاہدے کے اوپر بالکل دستخط نہ کریں. ہم تیار ہیں, آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم کر گزریں گے, لیکن ہم آپ سے کہیں گے کہ ہم آپ کو اس چیز کا مشورہ دیں گے کہ آپ اس معاہدے پہ دستخط نہ کریں. اور پھر کہنے لگے کہ آج سے پہلے جب ہم مسلمان نہیں تھے, کفر کی حالت کے اندر تھے, اس کفر کی حالت کے اندر ان بنو غطفان والوں کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے مال کے اوپر اپنی جو ہے نا نظر بھی ڈال سکیں.
الا یہ کہ اگر کبھی کسی موقع کے اوپر ہمارے مہمان بنتے تو ہماری جو پیداوار ہوتی ہے اس سے فائدہ اٹھا لیتے، یا کوئی کاروبار ہوتا تو ہمارا جو ہے نا وہ چیزیں ہم ان کو بیچتے تو ہماری چیزوں سے یہ جو ہے نا وہ پیسے دے کے فائدہ اٹھا لیتے تھے۔ اب جب ہم ایمان لا چکے ہیں اور ہم حق کے اوپر ہیں، ہم ان سے یہ معاہدہ کریں کہ یہ یہاں سے چلے جائیں اور ہم انہیں اپنی مدینہ کی پیداوار کا 1/3 حصہ دیں گے، ہماری ایمانی غیرت اس چیز کا اجازت نہیں دیتی، ہم آخری دم تک اے اللہ کے نبی لڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جذبات دے کر اور جو تھے وہ خوش ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تمہارا فیصلہ، تمہیں قابل، اگر تم اس فیصلے پہ راضی ہو تو میں بھی اسی فیصلے پر راضی ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ نے یہ جو معاہدہ تھا اس کو ختم کر دیا، اس کو پھاڑ دیا۔ اب بنو غطفان والے الٹے پاؤں جو قبیلے کے 2 سردار رہے تھے وہ واپس چلے گئے، یعنی جو ایک الائنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کر رہے تھے وہ الائنس ختم ہو گیا۔ یہ کیوں الائنس پیدا کیا گیا؟ تاکہ دشمن کے اپنی صفوں کے اندر درار پیدا کر دی جائے۔ یہاں پہ ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ ہر دشمن سے نہ لڑا نہیں جاتا، ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ یہ اسٹریٹجی ڈراپ کی، ہر دشمن سے لڑا نہیں جاتا۔ ان بنو غطفان والوں کا مسلمانوں سے کوئی دشمنی نہیں تھی ان کی، اور ایک لیسن ملتا ہے کہ ریڈ یور اینیمی، تمہارا اپنے دشمن کو نا اچھی طرح سے ریڈ کریں، وہ چاہتا کیا ہے۔ بنو غطفان والے کیا چاہتے تھے؟ پیسہ چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیسے کی آفر کر دی۔ تو آلویز ریڈ یور اینیمی، تمہارا جو دشمن ہے وہ کیا چاہتا ہے تم سے؟ وہ پیسہ چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپنی صفوں کے اندر درار ڈالنے کے لیے رسول اللہ نے انہیں یہ پیشکش کی، جس کو صحابہ نے قبول نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ بھی دوسری کوالٹی یہ نظر آتی ہے کہ جو ایک لیڈر ہوتا ہے وہ اگر اسے اپنے فیصلے سے رجوع بھی کرنا پڑے تو ہی شوڈ ناٹ ہیزیٹیٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاکرات کر لی ان سے، معاہدہ تحریر ہو چکا، لیکن صحابہ رضوان اللہ اجمعین اس پہ راضی نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے۔ تو 2 چیزیں سمجھ آئیں یہاں سے، ایک آلویز ریڈ یور اینیمی، نمبر 2 کہ جو ایک لیڈر ہوتا ہے وہ کبھی سٹبن نہیں ہوتا، وہ لوگوں کی رائے لیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا اس رائے اگر اس کو اپنے سے بہتر رائے کسی کی ملے تو اس اپنی رائے کے اوپر جمود اختیار نہیں کرتا، سٹبننس اختیار نہیں کرتا، وہ دوسروں کی رائے لے لیتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نظریہ چھوڑ دیا اور حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کا نظریہ قبول کر لی۔ یہی مثال آپ کو جنگ احد پہ بھی نظر آئی تھی، یاد ہے؟ صحابہ رضوان اللہ اجمعین، رسول اللہ کا مشورہ یہ تھا کہ ہم مدینہ میں رہ کے مدینہ کا دفاع کریں گے، جبکہ صحابہ کا مشورہ تھا کہ اے اللہ کے نبی نہیں، ہم مدینہ سے باہر نکل کے مدینہ کا دفاع کریں گے۔ یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی رائے کا احترام کیا، اپنی رائے چھوڑ دی۔ اچھا، اب یہ سخت آزمائش جو تھی مسلمانوں کے اوپر، در حقیقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آخری حد تک آزمایا۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے آخری حد تک، آخری مومنٹ تک آزمایا۔ کس طرح سے؟ اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا حکم دیا، فلما تلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام کو جب بالکل لٹا لیا، چھری چلا دی، پھر اللہ نے ندا دی ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا یہ آزمائش کو پورا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین۔ تو یہاں پہ بھی اللہ نے مسلمانوں کو آخری حد تک ان کو ٹیسٹ کیا۔ صحابہ کا بہت بڑا لیوریج تھا، بہت بڑی ان کے اندر جو ہے نا وہ وسعت تھی، اتنی سخت آزمائش کے اوپر صحابہ اپنے مضبوط قدموں سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جب مسلمانوں کے اوپر اللہ کی آزمائش پوری ہو گئی، مسلمان اس آزمائش کے اوپر کامیاب ہو گئے، تو اللہ کا وعدہ جو تھا وہ صادق آیا۔ وہ کیا وعدہ تھا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ حالات تو انسان کے اوپر آتے ہیں، اور صحابہ کی کیپیسٹی تھی، اللہ نے 1 مہینے تک آزمایا، اور سخت جو ہے نا وہ آزمائشیں تھی۔ قرآن جس کو تعبیر کرے وَزُلْزِلُوا زِلزَالًا شَدِيدًا۔ تو اللہ تو آزماتے ہیں انسان کو، لیکن اس کی کیپیسٹی سے بیونڈ نہیں آزماتے۔ جتنی ابراہیم علیہ السلام کی کیپیسٹی تھی اتنا ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، جتنی صحابہ کی کیپیسٹی تھی اتنا صحابہ کو آزمایا، جتنی ہماری چھوٹی سی کیپیسٹی اللہ میں اتنا ہی آزماتے، اس سے بیونڈ نہیں آزماتے ہیں۔ تو اس آزمائش کے اوپر جو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، صحابہ پورے اترے،
جمے رہے دشمن کے سامنے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اب اللہ کا وعدہ سچا ہوا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ پیدا کر دیں گے. اب ہوا کیا، ایک دم جو تھا پورا جو ہے وہ پورا جو ایک جنگ کا پاسہ تھا وہ پلٹ گیا. اللہ نے مسلمانوں کی وہاں سے مدد کی جہاں سے مسلمانوں کو مدد کا گمان بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا کہ اب یہ جو اتنی مشکل کیفیت ہے یہ کیسے ختم ہوگی. ہوا کیا، ایک شخص جس کا تعلق بنو غطفان سے تھا. بنو غطفان وہی 6000 کے جو لشکر لے کر آئے تھے. ان میں سے ایک شخص جو اب بنو غطفان کا بڑا سردار تھا، اس کا نام تھا نعیم بن مسعود. یہ رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے اور آؤٹ آف نو ویئر، کوئی چانس نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کر اسلام قبول کر لیا. کوئی مطلب اس کا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے، یہ کہاں سے آئے، بنو غطفان کے، ان کا تعلق بنو غطفان سے تھا، کب ان کو دعوت پہنچی، کیسے دعوت پہنچی، اس کی کوئی جو ہے نا وہ ڈیٹیلز نہیں ہے. لیکن اس غزوے کے اندر یہ آؤٹ آف نو ویئر بنو غطفان کے بڑے سردار نعیم بن مسعود آئے رسول اللہ کے پاس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ایمان قبول کر لیا اور کہا اللہ کے نبی مجھے آپ حکم دیجئے، جو آپ حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھیں لیڈر جو ایک لیڈر ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کس بندے کو کس ٹائم پہ کس جگہ پہ استعمال کرنا ہے. یہ بھی ایک لیڈرشپ کوالٹی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ ایک بندہ اگر مسلمانوں کے لشکر کے اندر مل جائے گا تو یہ کوئی امپیکٹ نہیں کریٹ کر سکتا. رسول اللہ نے اس کو ریڈ کیا نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور انہیں ان کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کے مطابق یوز کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ اپنے قبیلے کے بڑے سردار ہیں، ان کی بات مانی جاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ دشمن کی صفوں کے اندر جا کر درار پیدا کریں. اور دیکھیں جنگ کے اندر حکم یہی ہے. جنگ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا، الحرب خدعۃ، جنگ جو ہے نا وہ دھوکہ ہے، دھوکہ دے کے بھی فتح جو ہے نا وہ لی جا سکتی ہے. وار ٹیکٹکس، وار اسٹریٹجی، تو جنگ کے اندر دھوکہ بھی دیا جا سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کہا کہ یہ جائیں بنو غطفان کے اندر اور جو کر سکتے ہیں نا وہ اپنا کردار ادا کریں اور ان کی صفوں کے اندر درار پیدا کریں. اگر مسلمانوں کے لشکر میں ہوتے تو 3000 کا لشکر جو ہے نا بڑھ کے 3001 ہو جاتا، ٹھیک ہے نا، تو کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشکیل کی، اس تشکیل کے اوپر نعیم بن مسعود جم گئے اور اللہ نے در حقیقت میں مسلمانوں کی آزمائش کا وقت ختم ہو چکا تھا، اللہ نے مدد کرنی تھی. وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ نے ایک نعیم بن مسعود کے ذریعے سے پوری جنگ کا پاسہ کیسے پلٹا. نعیم بن مسعود بہت سمجھدار تھے. وہ سب سے پہلے گئے مدینہ کے اندر بنو قریظہ والوں کے پاس، اور ان کے بنو قریظہ سے بڑے اچھے تعلقات تھے. ان کے بڑے سرداروں کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم میری بارے میں جانتے ہو اور تمہارے سامنے میرا پورا ماضی اور ایک ٹریک ریکارڈ ہے، اور تم بنو غطفان اور بنو قریظہ کے درمیان جو آپس میں محبت ہے اس سے بھی فیملر ہو. میں تمہاری خیر خواہی کرنے کے لیے آج تمہارے پاس آیا ہوں. تمہیں پتہ ہے اس چیز کا کہ اگر بالفرض تم لوگ مسلمانوں کے اوپر آج غالب آ جاؤ گے تو پھر تو ٹھیک، تم فاتح ہو جاؤ گے، لیکن کبھی اس بارے میں تم نے سوچا ہے کہ اگر مسلمان جیت گئے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ تم تو اندر بیٹھے ہوئے ہو، یہ قریش بنو غطفان والے یہ تو نکل جائیں گے یہاں سے، تمہاری تو پراپرٹیز یہاں پہ ہیں، تمہارے تو گھر یہاں پہ ہیں، تمہاری تو فیملیز یہاں پہ ہیں، وہ تو ان کا تو نہ گھر بار ہے نہ کاروبار یہاں پہ، وہ تو ہار کے دوڑ جائیں گے واپس اپنے قبیلوں کے اندر. لیکن تمہاری خیر نہیں ہوگی. اگر مسلمان غالب آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. جس طرح سے بنو نذیر والوں کو نکالا، بنو قریظہ والوں کو نکالا، تو تمہاری خیر نہیں ہے. اب یہ سن کر جو ہے نا وہ بنو قریظہ کے جو سردار تھے وہ بالکل ہکے بکے رہ گئے. انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے بالکل، اب اے نعیم بتائیں ہم کیا کریں اس موقع کے اوپر. حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم قریش سے معاہدہ کرو کہ قریش تمہارا آخری دم تک ساتھ دیں گے. کس طرح سے کہ تم قریش سے یہ تقاضا کرو کہ اپنے جو
بڑے سردار ہیں، کچھ لوگ ہیں، وہ بطور جو ہے نا ضمانت کے بنو قریظہ کے حوالے کریں، یعنی ایز این ہوسٹائلز کے طور پہ، مطلب جس طرح ہوتا ہے نا تب وہ کیا کہتے ہیں گروی جسے کہتے ہیں کوئی چیز رکھی جاتی ہے، تو قریش کے جو بڑے سردار اور لوگ ہیں ان کو بطور گروی کے اپنے پاس رکھو، تاکہ تم اس چیز کی یقین دہانی کر سکو کہ قریش اور یہ بنو غطفان والے آخری دم تک تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ جب ذرا سا جنگ کا پاسا پلٹے گا تو یہ واپس دوڑ جائیں گے۔ تم بنو غطفان کے بھی کچھ لوگ اپنے پاس رکھو اور قریش کے بھی کچھ لوگ اپنے پاس رکھو، ہاں، تاکہ وہ بیک آؤٹ نہ کر سکے، تمہاری آخری دم تک مدد کریں۔ اب یہ ان کو تجویز بہت پسند آئی، انہوں نے کہا کہ ہاں اب جو ہے نا ابھی یہ بھی بات یاد رکھیں، جو بنو قریظہ کے لوگ تھے یہ ابھی اس ٹائم پہ ویٹ کر رہے تھے کہ جیسے ہی قریش کا ہمیں حکم ہوگا ہم اندر سے اٹیک کر دیں گے۔ they were waiting for the right time۔ اب یہ نعیم بن مسعود یہاں سے اٹھے، واپس آئے قریش کے پاس، اور قریش سے آ کے کہنے لگے کہ تم وہی سیم ڈائلاگ کہ تمہارے میری پوری جو ہے نا ہسٹری تمہارے سامنے۔ اب دیکھیں نعیم بن مسعود یہ پوزیشن میں تھے کہ ایسا سارا کلام کر سکتے، کیونکہ وہ دشمن کی مطلب آرمی کے اندر تھے نا، مسلمانوں کے ساتھ تو تھے نہیں، اور کسی کو ان کے ایمان کا پتہ بھی نہیں تھا، ان کے ایمان لانے کا۔ تو قریش کے پاس گئے اور کہا کہ تم میرے ساتھ اپنے تعلقات کو جانتے ہو اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں میں ایک ایسی خبر آج دینے کے لیے آیا ہوں کہ جس سے سن کر تمہاری زمین کے نیچے، تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ یہ بنو قریظہ والے جو ظاہر میں تمہارے ساتھ الائنس کیے ہوئے ہیں، حقیقت کے اندر میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ مل چکے ہیں، اور ان کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے کہ یہ تمہاری کبھی بھی مدد نہیں کریں گے، اور انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کر دیا ہے کہ ہمارے سے غلطی ہوئی کہ ہم نے قریش کا اور یہ بنو غطفان والوں کا ساتھ دیا، لہٰذا ہم اس جو ہے نا اس کا کفارہ بھی ادا کریں گے، اس طرح سے کہ ہم بنو غطفان کے لوگ اور بنو قریظہ کے کچھ لوگوں کو آپ کے حوالے کریں گے، اے رسول اللہ آپ ان کا قتل کر دیجیے گا تاکہ ہماری طرف سے کفارہ ہو جائے گا۔ انہیں کہا تھا کہ ان سے لوگ مانگنے ہیں، اور انہیں جا کے کہا کہ وہ پلاننگ یہ کر رہے ہیں بنو قریظہ والے کہ جو ہے نا تمہارے سے لوگ لیں اپنے، اور وہ لوگ محمد رسول اللہ کے حوالے کریں تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل کر دیں۔ بنو جو یہ قریش تھے انہوں نے یہ نعیم بن مسعود کی بات کا یقین کر لیا۔ اسی طرح سے انہوں نے جا کے اپنے قبیلے میں بھی یہی بات کی بنو غطفان والوں سے کہ اب تمہارے سے بنو قریظہ والے لوگ مانگیں گے تو تم نے لوگ نہیں دینے ان کو، اور وہاں سے ان کو یہ بھی کہہ کر آئے تھے کہ وہ ہرگز تمہارے حوالے اپنے بندے نہیں کریں گے۔ اب تینوں قبائل کے اندر جا کے جو تھا نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ ایک دوسرے کو جو ہے نا مطلب ان کے دلوں کے اندر پھوٹ ڈال دی۔ اب ہوا کیا آگے، اکرمہ بن ابی جہل جو قریش کی فوج کے اندر تھا، اب یہ خفیہ طور پہ بنو قریظہ آیا، اور اس نے آ کر جو ہے بنو قریظہ والوں کو کہا کہ اب دس از دا رائٹ ٹائم ٹو اٹیک دا مسلمس، کہ تم اندر سے اٹیک کرو، ہم باہر سے جو ہے نا اٹیک کریں گے۔ اور 1 مہینہ ہو چکا ہے ہمیں اس جنگ کا محاصرہ کیے ہوئے، ہمارے جو جانور ہیں وہ مر رہے ہیں، ہمارے پاس جو کھانے کا سارا سٹاک تھا وہ ختم ہو چکا ہوا ہے، لہٰذا اب یہ ٹائم ہے کہ تم اندر سے مسلمانوں کے اوپر اٹیک کرو، ہم باہر سے اٹیک کریں گے، اور یوں جو ہے نا اب ہم اس جنگ کو ایک کنارے لگائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو یہ 10,000 کا لشکر تھا یہ کوئی محاصرے کے لیے نہیں آیا ہوا تھا، یہ جنگ کرنے کے لیے آیا تھا، اور جنگ جو ہے نا 1-2 دن کے اندر ہو جاتی تھی، 1 مہینے کے لیے جنگ نہیں ہوتی۔ آلریڈی یہ بھی بہت اسٹریچ ہو چکے ہوئے تھے، ایگزاسٹ ہو چکے تھے، جس طرح اس ٹائم پہ ایران کر رہے ہیں نا امریکہ کے ساتھ، ان کو ایگزاسٹ کر رہا ہے، تو اس ٹائم پہ بھی ایگزاسٹ ہو چکے ہوئے تھے۔ 1 مہینے کے محاصرے کے ساتھ ان کے جو ریسورسز تھے وہ بالکل ختم ہو چکے تھے، اور موسم بھی بڑا سخت تھا، ان کے جانور سردی سے مر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا اب ہماری بس ہو چکی ہے، اب تمہیں اس ٹائم پہ اٹیک کرنا پڑے گا۔ اب بنو قریظہ والے وہی حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ کی بات انہوں نے سامنے تقاضے کے طور پر رکھی کہ ہم اس وقت تک اٹیک نہیں کریں گے جب تک تم اپنے کچھ لوگوں کو ہمارے پاس بطور گروی نہیں رکھواؤ گے۔ اب ادھر سے اکرمہ بن جہل کا فوراً ذہن متوجہ ہوا نعیم رضی اللہ تعالیٰ کی بات کا، کہ نعیم نے یہی کہا تھا کہ وہ تم سے تمہارے لوگ مانگیں گے تاکہ رسول اللہ کے حوالے کریں۔ اکرمہ بن ابی جہل واپس اٹھے،
اور ابو سفیان کے پاس ہے. ابو سفیان کو جا کر بتایا. ابو سفیان کھڑا ہوا اور کہنے لگا یہ وہی بات ہے جس کا نعیم نے جس خدشے کا اظہار کیا تھا. ہم ہرگز اپنا کوئی بندہ ان کے حوالے نہیں کریں گے. نہ وہ اٹیک کر سکے اب یہاں سے اور نہ بنو قریظہ والوں نے ان کا ساتھ دیا. یہاں پر آ کے ان کے آپس کے اندر اللہ نے ایسی پھوٹ ڈال دی ایک نعیم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے کہ پورا جو تھا نا جنگی جو پاسا تھا وہ بدل گیا. اور جو ان کا کوائلیشن تھا جو حیی بن اخطب کی قیادت کے اندر 10,000 کی فوج تھی وہ بالکل جو تھی وہ اب کوائلیشن ٹوٹ چکا ہوا تھا اندر سے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اچھا اس حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے چند جو ہے نا وہ ہمیں کچھ لیسنز ملتے ہیں جو میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں. سب سے پہلے آلویز ریڈ یور اینیمی، یہاں پہ اس کے اوپر ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہر دشمن سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غطفان سے لڑنے کی کوشش نہیں کی، ان کے ساتھ کوائلیشن کی کوشش کی. اس کے بعد ایک لیڈرشپ کوالٹی یہ ہے کہ آلویز پلیس رائٹ پرسن ان رائٹ پوزیشن. جیسے حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل رائٹ جگہ پہ پلیس کیا اور ساری تدبیر اڈاپٹ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ دعاؤں کے اندر مصروف ہو گئے. پوری اسٹریٹجی اسباب اختیار کیے جو مسلمانوں کے پاس میسر تھے. خندق کھودی، بھوک برداشت کی، صحابہ کو تیار کیا، کوائلیشن کو توڑنے کی کوشش کی. اپ ٹو دا بیسٹ آف دا اویلیبل ریسورسز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اڈاپٹ کرتے تھے وہ کیا اور اس کے بعد دعاؤں کی طرف متوجہ ہو گئے. اسباب جو ہے وہ نجات نہیں دیتے، دعائیں نجات دیتی ہیں. اسباب اختیار کرنا رسول اللہ کی سنت ہے لیکن یہ اسباب نجات نہیں دیتے. کسی طرح سے یہی رسول اللہ کی دعائیں تھیں جو حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل کے اندر جو ہے نا وہ ظاہر ہوئی. اللہ کے نبی کیا دعا فرما رہے تھے؟ اللہم منزل الکتاب، اے اللہم منزل الکتاب سریع الحساب، اللہم احزل احزاب، اللہم اہزمہم وزلزمہم. اللہم منزل الکتاب، اے اللہ جو کتاب نازل کرنے والا ہے، سریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے، اللہم اہزم الاحزاب، اے اللہ ان دشمنوں کے لشکروں کے اندر پھوٹ ڈال دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل یہ دعا کر رہے تھے. تو یہاں سے چوتھا ہمیں بڑا سبق یہ ملتا ہے جتنے بڑے اور مشکل ہی حالات کیوں نہ ہو دعاؤں کو ضرور اپنے معمولات کے اندر رکھیں. اصل جو نجات دے گی وہ آپ کو دعائیں دیں گی. تو اس ٹائم پہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جی اب نیتن یاہو کا کیا کریں اور ٹرمپ کا کیا کریں. تو یہ چوتھے نمبر پہ ہم یہ کام کر سکتے کم از کم یہ تو کریں نا. ٹھیک ہے، میزائل تو ہم داغ نہیں سکتے ان کے اوپر. اچھا اب یہ ان کی انٹرنل جو ہے نا وہ ساری سچویشن ارائز ہو چکی ہوئی تھی. اگلا اب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں سے رول سٹارٹ ہوتا ہے. میں آپ کو بتا چکا، ہم تھوڑا سا دوبارہ سے ریکال کریں جو ابھی تک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. دونوں جنگیں آمنے سامنے ہیں، 1 مہینے کا ٹائم گزر چکا ہے. قریش کا اور جو یہودیوں کا جو پورا ایک کوائلیشن تھا وہ سارا کا سارا اب اندر سے ٹوٹ چکا ہوا ہے. ان کے پاس جو ریسورسز تھے وہ ختم ہو چکے ہوئے ہیں اور وہ اب کسی طرح سے یہاں سے جان چھڑا کے نکلنے کی ایگزٹ ڈور اور فیس سیونگ کے طور پہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح سے ایران کے اوپر امریکہ بھی فیس سیونگ جو ہے نا وہ کے تھرو جو ہے نکلنا چاہ رہا ہے انشاءاللہ. تو اب یہاں پہ ایک رات حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور اس روایت کی سٹارٹنگ بڑی عجیب ہے، بڑی ڈیفرنٹ روایت ہے یہ. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں سے آگے رول سٹارٹ ہوتا ہے. اب یہ بالکل غزوہ احزاب کا اختتام ہے کہ کس طرح سے وہ یہاں سے دم دبا کے واپس اب 10,000 کی فوجیں بھاگی ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان یہ حدیث کو نقل کرتے ہیں اور اس حدیث کے شروع کے اندر اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ اوبیسلی جو حدیث ہے بہت بعد میں نریٹ ہوئی ہے. ایک تابعی وہ حضرت حذیفہ بن یمان کو دیکھ کر پوچھتے ہیں. تابعی کون ہوتا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا. ایک تابعی حضرت حذیفہ بن یمان سے ملتے ہیں اور مل کر پوچھتے ہیں کہ کیا آپ صحابی رسول ہیں؟ کیا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے؟ اچھا اگر آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے جو ہے نا وہ بات کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے جو ہے وہ ان کی باتوں پہ رسپونڈ کرتے تھے؟ وہ ہی واز ویری کیوریس کہ صحابہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیل کرتے تھے. حضرت حذیفہ بن یمان نے بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ساتھ
وقت گزارا ہوا ہے اور ساری تفصیلات بیان کی. اور یہ سن کر وہ جو تابعی تھے وہ کہنے لگے کہ اگر کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا. محبت تھی ان کی بھی, محبت کا اظہار تھا. اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب احترام کرتا کہ میں رسول اللہ کے قدموں کو بھی زمین پہ نہ لگنے دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ سوار کرتا. محبت کے اندر وہ یہ کلام کر رہے تھے, اور یہ اس بات سے یہ بھی ثابت ہو رہا تھا کہ شاید جو صحابہ تھے انہیں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اس طرح سے نہیں کیا. تو اس موقع کے اوپر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے, انہوں نے غزوہ خندق کا پورا واقعہ بیان کیا کہ کن حالات کے اندر غزوہ خندق جو تھا وہ رونما ہوا, اور حضرت حذیفہ بن یمان کی کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل کی. اب یہاں سے آگے حضرت حذیفہ حدیث کو بیان کرتے ہیں, اور بیان کرتے ہیں کہ ایک رات غزوہ خندق کے محاصرے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے تشریف لائے, جو ایک کیمپ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تہائی رات کے بعد عبادت کرنے کے بعد باہر تشریف لائے, اور سخت سردی تھی, صحابہ تھکاوٹ سے چور ہو چکے ہوئے تھے, اور بھوک اور فقر کا عالم تھا, کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع کے اندر تشریف لائے اور آ کر حکم دیا کہ تم میں سے کون ہے جو دشمن کی صفوں میں جائے اور مجھے ان کے حالات آ کے بیان کرے. صحابہ رضوان اللہ اجمعین جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, سنتے تھے اور مان لیتے تھے. یہ وہی صحابہ ہیں جن کے بارے میں جو ہے وہ سہیل بن عمر یہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کوئی حکم دیتے تھے تو صحابہ دوڑتے تھے اطاعت کرنے کے لیے. لیکن اس غزوہ خندق کے موقع پہ اتنی سخت آزمائش تھی کہ پورے صحابہ کے لشکر میں کوئی ایک صحابی بھی کھڑا نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص آج کھڑا ہوگا اور جائے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں, اور وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کوئی صحابی کھڑا نہیں ہوا, ہمت ہی نہیں تھی, قوت ہی نہیں تھی جانے کی. سخت سردی تھی, اور ریگستان کی سردی بڑی ڈیڈلی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں, پھر دوبارہ اعلان ہوا رسول اللہ کی طرف سے کہ کون ہے جو دشمن کی صفوں میں جائے اور مجھے ان کے حالات آ کر بیان کرے. صحابہ کی صفوں میں سناٹا ہے. یہ بالکل ایک ان یوزول سچویشن ہے. یہ آپ کو پوری جو ہے نا سیرت کے اندر یہ سچویشن نظر نہیں آئے گی. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ خود حضرت حذیفہ بن یمان کو مخاطب کیا اور کہا اے حذیفہ اٹھو اور جاؤ مجھے دشمن کے حالات بیان کرو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم آ چکا تھا. حضرت حذیفہ اپنے بارے میں بیان کرتے کہ میں اٹھا اور میں بالکل جیسے ایک بکری ہوتی ہے نا سردی کے ساتھ بالکل جو وہ ہوتی ہے وہ بالکل وہ دبی ہوئی ہوتی ہے, تو بالکل میں سردی کے ساتھ جو تھا نا وہ کپ کپا رہا تھا, اور اس کپ کپی میرے پر تاری تھی. بھوک اور فقر کا عالم تھا, اور میں یہاں سے نکلا اور میں نے جانا کہ دشمن کی صفوں کے اندر 10,000 کی فوجوں کے اندر اگر پکڑے جاتے, پتہ چلتا کہ یہ جاسوس ہے, تو اسی ٹائم پہ قتل کر دیے جاتے. حضرت حذیفہ بن یمان جو تھے وہ چلے, اور جب وہاں پہ پہنچے دشمن کی صفوں کے اندر تو حضرت حذیفہ بن یمان نے دیکھا کہ ابو سفیان جو ہے آگ کے کنارے پہ اپنی جو ہے کمر کو وہ سیک رہا ہے, اور سامنے اس کی فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں. رسول اللہ نے حضرت حذیفہ بن یمان کو کہا تھا کہ تم نے صرف خبر دینی ہے, اور وہاں پہ کسی طرح کا کوئی کام نہیں کرنا, کوئی کاروائی نہیں کرنی ہے, خاموشی سے جانا ہے, آبزرو کرنا اور واپس آ جانا ہے. ابو سفیان اپنے جو ہے وہ آگ جو سلگار وہ کو سیک رہا تھا, اور اپنے ساری جو سامنے اس کے جو فوجیں تھیں ان کے سامنے آ کے کھڑا ہوا, اور ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ, ایک پریس ریلیز کرنے کے بالکل قریب تھا. اور وہ پریس ریلیز جو تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی ان کے 10,000 کے جو فوج تھی اس کے لیے. تو ابو سفیان آ کے کہنے لگا کہ تم میں سے ہر ایک شخص اپنے دائیں بائیں دیکھے کوئی دشمن کا کوئی جاسوس ہمارے صفوں میں موجود تو نہیں ہے. تو تم میں سے ہر ایک شخص اپنے ساتھ والے کو دیکھ لے اچھی طرح کہ کہیں وہ دشمن کا کوئی جاسوس تو نہیں ہے. اب جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ابو سفیان کی طرف سے, ابو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے فوراً جو تھا ساتھ والے بندے کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا تم کون ہو, تو وہ اپنا تعارف کروانے لگا. ہے کہ وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے وہ پوچھتا, تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اگین ہی واز ویری اسمارٹ اور پری ایمپٹیولی دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیا.
اب جب پورے جو ہے نا لشکر کے اندر یہ ابو سفیان کو تسلی ہوگی کوئی دشمن کا آدمی موجود نہیں ہے، تو اب آ کے امپورٹنٹ پریس ریلیز جو جیسے جے ڈی وانس نے کی نا کہ وی ہیو بین دیئر فار 21 آورز، اب فائنل پریس ریلیز تھی ابو سفیان کی طرف سے. وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ 1 مہینے کے محاصرے نے ہماری کمر توڑ دی ہے، ہمارے پاس کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، سردی نے ہمارے جو ہے نا جانوروں کو ہلاک کر دیا ہے، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ واپس اپنے قبیلے کی طرف دوڑ لگاؤ. یہ ابو سفیان کا اعلان کرنا تھا. اسی ٹائم پہ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں وہ سارے لوگ اٹھے اور اسی ٹائم انہوں نے ایک بھگدڑ مچ گئی اور سارے جو تھے وہ لوگ دوڑنا شروع ہو گئے واپس. حضرت حذیفہ بن یمان جو تھے، اب بنو غطفان والے سب سے پہلے آگے کے دوڑنے والے تھے، وہ تو لالچ کے ساتھ آئے ہوئے تھے. بنو غطفان کے 6000 لوگ بھی واپس پلٹ گئے اور قریش کا جو لشکر تھا وہ بھی پلٹ گیا، بنو نذیر کا جو تھا وہ بھی پلٹنے لگا. حضرت حذیفہ بن یمان واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے اندر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حذیفہ بیان کہتے ہیں آپ علیہ السلام اپنے خیمے کے اندر نماز پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر لی ہوئی تھی اپنی ازواج میں سے، سردی کی وجہ سے ایک اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کی چادر جو تھی اپنے اوپر لپیٹی ہوئی تھی. میں رسول اللہ کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں مصروف رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو اپنی چادر اتار کے مجھے دے دی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. اپنی چادر اتار کے حضرت حذیفہ بن یمان کو دی اور پوچھا اے حذیفہ بتاؤ کیا معاملہ دیکھ کر آئے ہو؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں بیان کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. صدق وعدہ، اللہ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا. وَنَصَرَ عَبْدًا، اپنے بندے کی مدد اور نصرت کی. وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زبان سے ایک نعرہ جاری ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر اپنے خیمے سے نکلے تو دیکھا فجر کی نماز کا وقت قریب ہو چکا ہوا تھا. دشمن اپنی وہ جو دشمن کا میدان تھا وہ بالکل خالی ہو چکا ہوا تھا اور وہ سارے دوڑ کے واپس جا چکے ہوئے تھے. تو یوں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس غزوے کے اندر فتح نصیب کی.